امن، بس وہ چاہیے. اب اس کے لیے کون ہے وہ آ جائے کہ وہ ہمیں امن دے. یہ جو شہادتیں ملی ہے اس کو بھی ہم قبول کر لیں گے اسے ہمارے خیال کی مستقبل کے لیے، مگر حقیقت میں جو امان قائم کرنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے ہمیں امن دیں. جو اطلاعات یہی ہے کہ ابھی بھی زبردست جو ہے گمسان کی لڑائی شروع ہے. کچھ اے ٹی ایف کے نوجوان ہیں وہ بھی زخمی ہو کر کے بھی لے کر کے آ رہے، اور وہاں ابھی بھی جو ہے گمسان کی لڑائی جو ہے شروع ہے. اس ٹائم اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دشمن ہمیں انشاءاللہ کسی صورت بھی الگ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا نخواستہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے یا ادارے ہمارے نہیں ہیں. ہم صرف گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ ادارے خود کو اکیلا نہ سمجھے، وہ ہمیں بتائے، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ جائیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کتوں کو ہم نے گھسیٹ کر کے ہاتھ باندھ کر کے نہ لائے پھر یہاں کے ہمارے کاکڑ کے بیلے کا نام بدل دیں. صرف انشاءاللہ اس کو ہم لے کر کے آ سکتے اسی سوشل میڈیا کی توسط سے، کیونکہ اشنا جو ماجر اشنا کے نام سے آئی ڈی ہے اکثر فالو کرتا ہے، اس کو میں بولتا ہوں اگر تم لوگ واقعی کتے نہیں ہو، تم لوگ واقعی تم لوگوں میں غیرت ہے تو تم لوگ غیرت مظاہرہ کرو. دن کا ٹائم ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم اسلحہ رکھے، ہم بغیر اسلحے کے تمہارے ساتھ انشاءاللہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ چوروں کی طرح، یہ کتوں کی طرح جو پیچھے سے وار کرتے ہیں، یہ عورتوں والی یہ معاملات چھوڑ دو. ہائے سا سینہ تان کر کے آ جو پھر ہمارا اور تمہارا غیرت کا پتہ چلے گا کہ زوئے تم کیا ہو. اور ساتھ میں جب تک ان جو دہشت گرد جو نام نہاد تنظیمیں جو بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لاشیں ہمیں نہ دکھائے، ہم تب تک یہ جو احتجاج ہے وہ ختم نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنے بہنوں بھائیوں کا مقابلہ کیا. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کسی صورت ہم اپنی جانوں کی نذرانے دیں گے مگر اپنی زمین سے، اپنے عزت سے، اپنے علاقے سے قدم بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. دہشت گرد ابھی اس دن جو ایک جمعہ پہلے یہ لوگ آئے تھے وہاں پہ کہ بھائی آپ ہمیں جگہ دے دیں، ہم لوگ آگے کینٹ کو نکلیں گے. تو یہاں پہ ہمارا قبائل نے اس کا مقابلہ کیا. تو کینٹ کا تو آپ کو پتہ ہے تقریباً آج سے کوئی 4-5 دن پہلے ہمارے جو علاقے کے متبرین تھے انہوں نے آئی جی سے بھی ملاقات کی، ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی، چیف سیکرٹری سے ملاقات کی. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا وائلنس کریٹ نہیں ہوگا. 350-400 بندے تھے مسلح، سارے افغانی تھے، یہاں پاکستانی بھی نہیں تھے، سارے افغانی تھے.